رات کے 11 بج چکے تھے اور یہ 14 اپریل 1912 یعنی 1912 تھا جب ایک بحری جہاز سمندر کی موجوں سے ٹکراتے، ہواؤں سے الجھتے، خاموشی سے باتیں کرتے اور چاند کے ساتھ نظریں ملاتے اپنے سفر کی طرف گامزن تھا۔ یہ جہاز برطانیہ سے امریکہ جانا چاہتا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جہاز تھا، سو غریب اپنے زیورات اور امیر اپنا وقت بیچ کر اس پر سفر کرنا چاہتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ جہاز کو دنیا کا غرور کہا جاتا، یعنی دنیا کا کوئی سمندر اس جہاز کو ڈبونے کی ہمت نہ رکھتا۔ 2000 سے کچھ زیادہ مسافر اس جہاز میں سوار تھے۔ ٹھیک 11:40 بج چکے تھے۔ جہاز میں موجود کمروں کی چھت ڈگمگانے لگی جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو، مگر اس وقت تک یہ جہاز سمندر میں موجود ایک بڑی برفانی چوٹی سے ٹکرا چکا تھا۔ کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، پر اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ ٹائٹینک نامی اس جہاز میں ہلچل مچ چکی تھی، جبکہ اسی جہاز میں چارلز جاگن نامی ایک شیف بھی موجود تھا۔ اس شخص نے صرف 10 دن پہلے ان باورچیوں کے ساتھ اپنی نوکری کا آغاز کیا۔ وہ اپنے زیر سایہ 13 باورچیوں کا استاد تھا، جسے 12 یوروز ماہانہ کی تنخواہ پر رکھا گیا۔ جاگن اس وقت اپنی طبیعت کے خراب ہونے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس ہلچل کے بعد وہ باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ لوگ اس جہاز کے ساتھ موجود چھوٹی کشتیوں کو کھولتے، ان پر بیٹھ کر دور بھاگ جاتے۔ کچھ مدت میں اسے بھی پتا چل چکا کہ ٹائٹینک اب ڈوبنے کے قریب ہے، سو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوگوں کی مدد شروع کی۔ کیونکہ چھوٹے بچے اور خواتین ان چھوٹی کشتیوں میں بیٹھنے سے ڈر رہی تھی، سو انہوں نے زبردستی انہیں بٹھایا اور روانہ کیا۔ جہاز کی نچلی سطح بالکل پانی سے بھر چکی تھی، سو اب ایک اہم کام جو کرنا رہ گیا تھا، یعنی اس جہاز میں ولیم نامی ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ جاگن اس کی تلاش میں نیچے گیا، اس سے ملا، مگر وہ ڈاکٹر اس طوفان میں مرنا چاہتا تھا۔ اس سب کشمکش میں جہاز کا ایک اور بکل ٹوٹ گیا اور وہ جگہ پانی سے بھرنے لگی۔ وہ دوڑا، جس کے نتیجے میں کسی طرح وہاں پڑا شراب کا ایک ٹپ اس پر آن گرا۔ یہ جگہ اب کنواں بن چکی تھی۔ جاگن تیرتے ہوئے کسی طرح وہاں سے نکل آیا، مگر اس کے مطابق باقی کے 12 باورچی اس حادثے میں ڈوب چکے تھے۔ جہاز کے ایک در ایک حصے کے بعد دنیا کا مضبوط ترین یہ جہاز اب ڈوب چکا تھا۔ کچھ لوگ، جن میں جاگن بھی شامل تھا، اپنی لائف جیکٹ کے ساتھ سنسان سمندر میں مدد کو پکار رہا تھا۔ اس برفانی چوٹی کی وجہ سے سردی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ سردی سے مر رہے تھے، اور جو لوگ بچ گئے ان کے جسم کے اکثر حصے مفلوج ہو چکے تھے۔ 2 گھنٹے بعد کسی طرح یہاں ایک کشتی پہنچی جس میں 50 مسافر سوار تھے، پر وہ لوگ حیران تھے کہ 2 گھنٹے بعد بھی صرف جوگن وہ شخص تھا جو اپنی صحیح حالت میں بالکل زندہ ان تک پہنچ پایا تھا۔ ٹائٹینک کے حادثے کے بعد جب جوگن انگلینڈ واپس پہنچا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیا کیا جو تم اتنی شدید سردی میں بالکل سلامت رہ پائے، جس پر اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، مجھ پر شراب کا ایک ٹپ آ گرا اور میرا جسم شراب سے تر تھا، جس کی وجہ سے مجھے سمندر کی سردی سے کوئی کپکپاہٹ محسوس نہ ہوئی اور میں بچ گیا۔ اس واقعے کے 42 سال بعد اس شخص کی موت ہوئی۔ A Night to Remember نامی ایک کتاب میں اس شخص کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، جبکہ اسے نیو جرسی میں دفن کیا گیا۔ 3000 سال بعد فرعون کا پاسپورٹ آخر کیوں بنایا گیا، جاننے کے لیے سکرین پر کلک کریں، اور ویڈیو پسند آئی تو حق ضرور ادا کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔